الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 7، اس میں نمبر 1 قسم کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ قسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، نمبر 3 یمین منعقدہ۔ یمین لغو کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم اٹھائی ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا میں نے کام نہیں کیا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو قسم کھائی ہے اس میں سچا ہوں، حالانکہ وہ سچا نہیں ہوتا، اپنے خیال کے مطابق وہ سچی سمجھ کے قسم کھا رہا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 یمین غموس، کہ آدمی جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے کام کیا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تو سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی قسم اٹھاتا ہے، اس پر گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور آئندہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں کام کروں گا، نہیں کر پاتا، میں کام نہیں کروں گا، پھر بھی کر لیتا ہے، یہ یمین منعقدہ ہے۔ تو اس پر کفارہ آتا ہے، یعنی اگر آدمی نے کام نہ کیا چونکہ قسم اٹھائی ہے تو گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ یہ 3 قسم کی قسموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے۔ 3 قسم کی قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، تو قسم کے متعلقہ کچھ چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، یا 10 مساکین کو کپڑے دے دے، اور یا غلام آزاد کر دے، اور یا 3 روزے رکھ لے۔ پھر پارہ نمبر 7 میں مائدہ دسترخوان کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دسترخوان اتاریں گے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ مانا تو ہم بہت سخت عذاب دیں گے۔ پھر سورۃ المائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ منظر کشی کی ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ آپ عذاب دینا چاہیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ قادر ہیں، آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ غالب ہیں اور معاف کرنے کی حکمتیں بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ وہ دن ہے کہ جہاں ہر شخص کی سچائی ہی کام آئے گی، سچوں کو نجات ملے گی اور جھوٹے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق دے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ انعام کہتے ہیں چوپائے مویشی جانور، چونکہ اس میں ذکر ہے انعام کا، مویشیوں کا، اس لیے پوری سورت کا نام ہی سورہ انعام رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں مشرکین کے غلط عقائد کی بڑی کھل کر تردید کی ہے، مشرکین کے غلط نظریات کی تردید کی ہے۔ پھر اس سورت میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ دلائل دیے ہیں، اور دلائل دے کے مشرکین کا رد کیا ہے، اور اللہ کی قدرت کے دلائل دے کے مشرکین پر حجت تام کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید اور اپنی قدرت کے دلائل دیے، اور اس صورت میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یکجا اس قدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس صورت کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی ہدایات پر عمل کرو۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء تمام کے درمیان قدر مشترک عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ قیامت ہے، اور تمام کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت، صداقت، دیانت، سچائی، ایفاء عہد، حقوق کی ادائیگی، یہ قدر مشترک ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان
اگرچہ احکام کی تفصیل تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو حکم ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی اتباع کریں، یعنی جو قدر مشترک چیزیں ہیں سب انبیاء کے درمیان ہیں تو ان کو ماننا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی صفات پر دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اپنی ذات اور صفات کا دلائل سے تعارف کرایا ہے، چونکہ انسان اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہے تو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ان کی نشانیوں سے سمجھتا ہے، صفات سے سمجھتا ہے، قدرت کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور مومن اور کافر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی فرق بیان فرمایا ہے کہ مومن میں ہر چیز میں اللہ کی نشانی کو دیکھتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اور کفار تمام اشیاء میں اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے، اسباب کو دیکھتے ہیں۔ یعنی کافر کی نظر اسباب پر ہوتی ہے اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اسے سبق ملتا ہے، ہم اسباب اختیار کریں مگر توکل اور بھروسہ اسباب پر نہ ہو، بلکہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ تو اسباب اختیار کرنا یہ سنت ہے، اور مسبب الاسباب پہ نظر رکھنا یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب پہ نظر رکھتے ہوئے اس کی عطا کردہ اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔